بسم الله الرحمن الرحيم لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ما بعد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صل على تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو ظلم زیادتی سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ معزز و محترم سامعین، نکاحوں کے مسائل اور کن عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے، یہ باتیں بیان ہو رہی تھی۔ آج اسی کے مطابق بات کچھ کا انداز کچھ بدل گیا ہے، قرآن کا آج بولنے کا انداز ہے۔ یعنی اوپر یہ بتایا گیا تھا کہ فلاں فلاں عورت سے نکاح کرو، اس کا مہر دو، اب بات اسی نسبت سے دوسرے انداز سے یہ کہی جا رہی ہے کہ تم ناحق یا حرام مال مت کھاؤ۔ حرام مال کھانے سے منع کیا گیا جی۔ گزشتہ آیت میں بتایا گیا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ہم نے ضعیف پیدا کیا۔ ضعیف کا مطلب کمزور اور ناتوان، ہڈیوں کا ڈھانچہ، یہ نہیں۔ دو باتیں اس میں کمزوری کی، ایک یہ ہے کہ خدا کی قدرت کے سامنے، اس کی عظمت و بڑائی کے سامنے بندہ اپنے آپ کو عاجز بنا کے پیش کرتا ہے۔ عجز اس کے پاس، اور یہ عجز اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ معاذ اللہ عاجز نہیں ہے، عجز اس کے پاس نہیں ہے، کبر اس کے پاس ہے، بڑائی اس کے پاس ہے، عجز ہمارے پاس ہے، انکساری ہمارے پاس ہے۔ بڑے کمزور مولا، ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ تیری عبادت ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تیرے احسانات کو ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں مولا، ہم کچھ نہیں۔ یہ بندہ بولنے کی پوزیشن میں رہتا ہے۔ اس اعتبار سے بندے کو، یعنی اس کوئی بھی عبادت بندے کی ناز کے ساتھ پیش نہیں کر سکتا بندہ، کوئی بھی عبادت اللہ کے حضور کسی بھی عبادت کو ناز کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، بڑائی کے ساتھ نہیں پیش کر سکتا، نہیں پیش کر سکتا۔ کہ دین کو کی نسبت سے عاجز ہے، اس کی قدرت کی نسبت سے عاجز ہے، اس کے کرم کی نسبت سے عاجز ہے، اس کی توفیق کی نسبت سے عاجز ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہے، کمزور ہے۔ یہ بندہ ذات الوہیت کے سامنے کیا ہے؟ یہ عاجز۔ دوسری کمزوری اس کی یہ ہے کہ یہ عورت کو دیکھ کر بہت جلدی عاجز ہو جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں پھسل جاتا ہے۔ عورت کے بغیر اسے چین نہیں۔ جنت جیسی نعمت مل گئی، جنت مل گئی، جنت میں رکھ دیا گیا، مگر اداس رہتا ہے، کھوئے کھوئے۔ نعمتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، جو چاہے وہ کھا سکتے ہیں، سب ہیں، کسے سب تھا،
اس کے باوجود بھی اطمینان نہیں. جنت میں جا کر بھی کیا نہیں ہے؟ اطمینان. پوچھے کیا بات ہے، کیوں اطمینان؟ جی ساتھی نہیں ہے. کون نہیں ہے؟ ساتھی نہیں ہے. تو جنت جیسی جگہ پر جا کر بھی سمجھے اپنی ساتھی کے بغیر کیا نہیں پاتا، وہ اطمینان نہیں پاتا، پائے نہیں. حضرت آدم علیہ السلام اب اس واسطے کیا کیا اللہ، ان کو ساتھ دے دیا. کس کو؟ ہوا. کون؟ ماں عورت. تو حضرت ہوا کے پیدا ہونے سے پہلے جنت پیدا ہو گئی تھی، بنا دی گئی تھی. جنت میں حضرت آدم کو رکھ دیا گیا تھا. نہیں سمجھ ماری؟ وہاں اطمینان نہیں ہوا، جنت میں اطمینان نہیں ہوا، تو دنیا میں کیا اطمینان ہوتا ہے؟ تو کیا دے دیا گیا؟ عورت دے دی. سمجھ میں آ رہی؟ پھر اس کے بعد گندم نہیں کھانا بولے، آپ کھاؤ، وہ نہیں کھانا بولے، نہیں کھاتا، بس دیکھتے رہنا. تو ادھر بولے کیا دیکھنے کے واسطے؟ وہ بیچ میں شیطان وہ جو بھی ہوا، وہ حکمت خدا بندی تھی. اس میں حکمت خدا بندی، مرضی مولا، اللہ کی مرضی. تو حضرت آدم تو نہیں ہاتھ لگا رہے تھے. وہ شیطان بہکایا، کیا ہوا؟ کس کے پاس آیا؟ وہ پہلے ہوا آ کر کسے بولے؟ آدم جانا نہیں چاہتے تھے، آدم اس کے بغیر رہنا نہیں چاہتے تھے، اور ہوا سمجھے اس کے بعد کھانا گنا نہیں چاہتے تھے. وعلیکم السلام. حضرت آدم کو جنت دے دی گئی، اور وہاں کیا نہیں آیا حضرت آدم کو؟ اطمینان نہیں آیا. کیا ہونا تھا؟ رفیق ہونا تھا، ساتھی. آدم کی جگہ آدم کو پیدا کرتے تو بھی اطمینان نہیں ہوتا تھا. اس کا سامان سکون عورت کو پیدا کر دیا. پیدا کرنے کے بعد بولا اللہ تعالیٰ وہ یہ گندم نہیں کھانا. پہلے ہی نہیں بولا، بعد میں بولا. اب نہیں، پابند مگر پابندی سے رہنے دینا نا. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ انور صاحب کا ان کو سمجھ میں آنا چاہیے. پابندی سے رہنے دینا نا، نہیں دیا آ کر کے. تو مفسرین فرماتے ہیں مرد کی، انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ عورت کو دیکھتا ہے تو پھسل جاتا ہے. یہ کمزوری. خدا کی قدرت اور اس کی شان اور بڑائی کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو عاجز مان لیتا ہے. جب نچلی سطح سے عورت کے طرف نظر پڑ جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ پھسل جاتا ہے. تو یہ ہونا تیرے لیے ضروری ہے. بغیر عورت کے زندگی نہیں گزارنا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ ہے نا؟ الحمدللہ. بغیر عورت کے زندگی نہیں گزارنا. عورت ہونا، بڈھے ہو گئے نا، بڈھے ہو گئے مر رہے ہونا. تو مرد کی کمزوری یہ ہے کہ وہ عورت کو دیکھتا ہے تو پھسل جاتا ہے، اس کے باتوں میں آ جاتا ہے. لاکھ جھگڑے کر لیجیے آپ، مگر ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سب کو جو ہو گیا سو ہو گیا. اسے لے لو کو بیٹھے تو ہوتا ہے کیا بولنے کا ٹائم. ڈنڈے مار دیا مغرب کے بعد، پھر وقت پر جو ہے پھسل گیا. نہیں ہوں کرے نا، ایسا کرے نا، برابر ایسا سمجھے تو ہوتا ہے کیا؟ یہ اسے سمجھے. معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے؟ ضعیف. وخلق الانسان ضعیفا. تو یہ ضعیف و کمزور ہے، بہت جلد کسی بھی چیز کا اثر لے لیتا ہے. اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ حرام مال سے بچو. آج کی جو سبق آ رہا ہے اس میں کیا ہے؟ حرام. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو مت کھاؤ، سمجھے،
اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، یعنی حرام مال کھانے سے ایمان والوں کو منع کیا جا رہا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں حرام مال کھانے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل کالا ہو جانے کا مطلب کیا؟ اچھی بات دل میں گھستی نہیں اور برائی کی باتیں دل سے نکلتی نہیں۔ یہاں ایک بڑے پیارا نقطہ ہے، شادی نکاح وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، میاں بیوی کا ہونا اس کے لیے مسلمان کی قید نہیں ہے نا، بحیثیت انسان سب کی ضرورت ہے جی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، سب کی اس کی ضرورت ہے۔ مگر جہاں تک باتیں بتائی جا رہی ہے قرآن میں ایمان والوں سے ایمان والوں سے ہی کہا جا رہا ہے، یاد رکھنا وہ دوسرے جو ہے وہ آزاد ہیں، ان سے ہم کوئی پرسش نہیں کریں گے، اس لیے کہ جہنم ان کے لیے طے ہے۔ پرسش تو اس سے کی جائے گی جس کو نوازنا ہے، پوچھ تاچھ اس سے کی جائے گی جس کو انعام دینا ہے، جس پر کرم کرنا ہے، جس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہے، اس سے پوچھنا کیا ہے؟ تم ایسا کیوں کرے، تم ایسا کیوں کرے جی، پوچھنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہارے سے کتاب ہے، دنیا حرام کھاتی ہے تم مت دیکھو، تم وہ ہے کہ تم حرام مت کھاؤ جی، تم مت کھاؤ اس لیے کہ تم پاکیزہ ہو، تمہارے دل پاک ہیں، تمہاری زبانیں پاک ہیں، تمہاری زندگیاں پاک ہیں، اور تمہارے اندر پاکی میرے محبوب کی نسبت کے صدقے میں آئی ہے۔ ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے مگر وہ ناپاک ہے۔ انما المشرکون نجس، بے شک مشرک کیا ہے؟ نجس ہے، ناپاک ہے۔ اور ناپاکی اصل ناپاکی جسم کی ناپاکی وہ نہیں، اصل ناپاکی وہ نہیں ہے، اصل ناپاکی دل کی ناپاکی ہے، اور دل حب رسول سے، ایمان کی دولت سے، اچھے اعمال سے خالی ہو جاتا ہے تو دل کیا ہے؟ ناپاک ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو تاکید کس کو دی جا رہی ہے؟ ایمان، میرا محبوب ہے، میرے محبوب کے تم محبوب ہو، ان کی نسبت سے تم بھی میرے محبوب ہو۔ میں تمہیں چاہنے والا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ حرام مال تمہارے پیٹ میں جائے، ناحق مال تمہارے پیٹ میں جائے۔ 4 روٹی حرام کے بعد کھاؤ، آدھی روٹی حلال کی کھا لو، وہی تقویت ہے، وہی قوت ہے، وہی نورانیت ہے۔ سمجھے نہیں؟ سمجھ پائے؟ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم کیا کرو؟ حرام مال مت کھاؤ۔ اب یہاں ایک بات غور طلب یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہہ دیا کہ غیر ایمان والے کو کوئی حکم نہیں، ایسے کوئی بھی حکم لے لیجیے، نماز کا حکم ہے ایمان والے سے، روزے کا حکم ہے ایمان والے سے، نبی کی تعظیم کرنے کا حکم ہے ایمان والے سے، حضور پر درود بھیجنے کا حکم ہے ایمان والے سے۔ یا ایمان والے کی ضد کیا؟ بے ایمان۔ تو اے بے ایمانو تم نماز پڑھو، اے بے ایمان، انہوں ایمان لا لیے ہیں وہ ہو گئے، مگر تم ایمان نہیں لائے، نماز پڑھو نہیں کہا۔ نماز کس کے لیے دیا؟ روزہ ایمان والوں کے لیے، نیکیاں ایمان والوں کے لیے، حضور کی تعظیم ایمان والوں کے لیے، سمجھے؟ اور حضور پر درود و سلام بھیجنا ایمان والوں کی بات آ گئی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں سے کسے نکال دیا؟ بے ایمانوں کو۔ جو کام بے ایمانوں کے کو نہیں دیا گیا تم زبردستی ان پر کیوں ٹھوستے ہو؟ بعد میں بات ہو گئی، رد کا رد ہو گیا۔
جو حکم ہم نے بے ایمانوں کو نہیں دیا ہے اس پر تم ان سے جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اگر وہ ایمان والے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے تمہارے ساتھ. ایمان والے ہوتے تو تمہارے جسے حضور کی وہ بھی تعظیم کر لیتے. وہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بے ایمان ہے. اور بے ایمانوں کو میں نے کبھی پکارا ہی نہیں. کسی بھی معاملے میں نے بے ایمانوں کو پکارا نہیں ہے. میں نے جن سے بھی جو بھی بات میں نے کی ہے وہ ایمان والوں سے. کافروں سے بات کیا میں، مگر میں ڈائریکٹ نہیں کیا. قل یا ایھا الکافرون، سمجھے؟ میں ہی ڈائریکٹ نہیں بولتا ہوں، وہ مجھے اچھے نہیں لگتے. آپ سے کچھ بات کر لینا چاہتے ہیں آپ بول دیجیے قل یا ایھا الکافرون، سمجھے؟ یا نہیں کہا قل یا ایھا الذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ اے ایمان والو. یہاں لفظ قل نہیں، یہاں ڈائریکٹ خطاب. نماز کو نماز کی طرف بلا رہا ہے تو ڈائریکٹ ایمان والے. اب میں کسی کا نام لے لوں، اس سے کہوں تو کھڑا ہو جائے. محمد افسر پاشا، اتنے آدمی میں وہ کھڑا. رازق صاحب، آپ سب کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ وہ کھڑے ہو گئے. ڈائریکٹ نام لے لیا. آپ سب موجود ہیں مگر آپ کو میں پکارا نہیں، ان کو میں نے پکارا ہے تو وہ کھڑے ہو گئے. تو بات سمجھ میں آگے بیٹھ گئے. بات سمجھ میں آ گئی. تو دنیا میں بہت ہیں، میں کسی کو پکارا نہیں. میرے محبوب کے تم ہو، میں نے تمہیں پکارا. میں نے تمہیں پکارا. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. نماز کو بلاؤ، تم بلاؤ. ایمان والا سمجھتے ہو تو بلاؤ، نہیں آتا ہے تو بے ایمان. حضور پر درود نہیں بھیجتے، بے ایمان. شرط اعمال کے کرنے کی جو شرط رکھ دی گئی وہ ایمان کی ہے. تو اب حرام مال مت کھاؤ، حرام مال مت کھاؤ. اے لوگو، اے ابن آدم، تم حرام مال مت کھاؤ. اے اولاد آدم، تم حرام مال مت کھاؤ. حرام مال کھانے سے تمہارے دل سیاہ ہو جائیں گے. یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا. ایک مثال دیتا ہوں، آسانی سے سمجھ لیجئے. ماں بچے کو نہلا دھلا کر کپڑے پہناتی. ماں بچے کو نہلا دھلا کر کپڑے پہناتی ہے، نئے کپڑے پہناتی ہے، سمجھے؟ اور پھر یہ کہتی ہے باہر نہیں جانا. کیا کہتی ہے؟ باہر نہیں جانا، میدان میں کھیلنے نہیں جانا، گندگیوں میں نہیں جانا. کیا ہو جاؤ گے؟ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، تمہارا جسم گندا ہو جاتا. ابھی نہائے ہو. ابھی تو معلوم ہوا جو فیکٹری کو جاتا ہے بچہ اسے نہیں روک رہے ہیں. جس بچے کو نہلایا دھلایا گیا ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ آگے ادھر ادھر جانا نہیں، گندے ہو جائیں گے. تو ایسے اللہ تعالیٰ اے میرے محبوب کے پر ایمان لائے ہوئے لوگوں، تم ایسا ویسا نہیں کرنا، اس لیے کہ میرے محبوب کی نگاہ نے تمہیں پاک کر دیا ہے. میرے محبوب کے دامن نے تمہیں پاک کر دیا. جی ہم الحمدللہ ایمان والے کہ نہیں ہیں؟ جی ہم پاک ہیں، پوتر ہیں، پوتر ہیں، پاک ہیں. جو کیسا تمہارا دعویٰ؟ میرا دعویٰ ہے، آپ کا دعویٰ نہیں ہے. قرآن کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. جب خدا نے ہمیں پاکیزہ فرمایا ہے تو ہمیں ناز کرنے میں کون روکتا ہے؟ جی تو تم پاک ہو. صرف تمہارا جسم ہی نہیں، تمہارا دل بھی پاک ہے، تمہاری روح بھی پاک. بغیچے کو آپ بغیچے کی آبیاری کر رہے ہیں، سمجھے؟ بغیچے کی آبیاری کر رہے ہیں اور آپ نے اٹھا دیا گٹر. گٹر ہوتا، گٹر سمجھ میں آتا ہے نہیں؟
نہیں دیکھیں گے تھوڑا گندگی کا پاس ہونے کی جو جگہ جہاں پانی وغیرہ گندا پانی جمع ہو جاتا ہے، چیمبر جس کو کہتے ہیں، اب سمجھ میں آ گیا؟ چیمبر اٹھائے پائپ لگا کر کے آپ نے آبیاری کرنا چاہیے، کیا ہوگا؟ ارے وہ چیمبر میں بھی تو پانی ہے نا، وہ گندا پانی ہے، کیا ہوا اس سے؟ باغیچہ گندا ہو گیا، بلا تجویز و تمثیل حرام مال چیمبر کے پانی کی طرح ہے۔ جیسا تم اپنے اس کی آبیاری چیمبر کے پانی سے نہیں کرتے، ایسے ہی تم حرام مال سے اپنے دل کو سیاہ نہ کر لینا۔ ایمان بندگان خدا، میں جو ایمان والوں کی بار بار بات کر رہا ہوں، یہ صرف مجھے بیان سنانا نہیں ہے، آپ اندر سے بننے کی کوشش کیجئے۔ کیا مقام ہے ہمارا، کیا مقام ہے ہمارا؟ یہ سوچیں گے ایک نماز نہیں چھوڑیں گے، یہ سوچیں گے ایک نیکی نہیں چھوڑیں گے، یہ سوچیں گے کبھی حضور کی گستاخی نہیں کریں گے، یہ سوچیں گے کبھی حضور پر درود و سلام پڑھنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب اس کو بھول جاتے ہیں، اپنے مقام اور مرتبے کو آدمی جب بھول جاتا ہے تو ایسی ویسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ جب میرا مرتبہ یہ ہے، میری شان یہ ہے، اور میری شان کے خلاف ہے، جی مثال دوں میں آپ کو، گالی دینا بری بات ہے، سمجھے؟ آپ لوگ گالی دے لیتے ہیں، اور کیا وہ گالی میں دے نہیں سکتا ہم انسان کے اعتبار سے؟ مجھے بھی گالی بکنا آتا ہے نا، مگر آپ کا جواب کیا رہے گا؟ مولانا ہم گالی دے لیں الگ بات ہے، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمارا یہی ماحول ہے، مگر آپ کی زبان سے چھوٹی بات بھی گالی کی جو نکلتی ہے وہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ انسانیت میں اور آپ سب ایک ہیں، گالی کا کوٹا آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی جی، راشن کارڈ میں شوگر آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، راشن کارڈ میں چاول آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، نیشنلٹی کے حساب سے، سمجھے؟ ایسے ہی گالی کا کوٹا جو ہے وہ آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، میں گالی دے دیا تو کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر میرا مقام ہے، میرا مرتبہ ہے، میری شان ہے، شان کے خلاف بات ہو جائے گی، آپ کو اچھا نہیں لگتا، وہ گالی دیتا ہے تو دینا، آپ کو اچھا نہیں لگتا، کیا حضور ایسا دیتے تھے کیا؟ بات کریں گے نہیں آپ؟ تو جیسے عالم ہونے کے ناطے، پیر ہونے کے ناطے، ایک منصب پہ ہونے کے ناطے، عام انسانوں کی طرح گالی دینا، گندی باتیں کرنا، غیبت کرنا، برائی کرنا میری شان کے خلاف ہے۔ اسی مثال ایمان والے بے ایمانوں کو نہ دیکھیں، ہماری شان ایمان کی ہے، ہماری شان ایمان کی، اس شان کے مطابق رہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اب ناحق کی بات کیا ہے؟ دیکھو، آپس میں لڑائی ہو گئی، آپس میں لڑائی ہو گئی، ایک آدمی کمزور پڑ گیا اور اس نے کہا بھائی مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، کیوں میرے اوپر، میں کمزور آدمی ہوں، میں نے آپ کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، کیا کچھ ہونا ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اچھا دا، تو کمزوری سے جو مال لیا وہ مال حرام ہو گیا۔ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کمزور ہے، وہاں سے ایک شخص آیا جاتا ہے، کیا قصہ؟ دیکھو صاحب مار رہے ہیں، ہاں، پھر اس کے بعد اسے ایک آنکھ مارے، اسے ایک آنکھ مار دیا، سمجھے؟ جہاں دیکھیے کیا کہ یہ کر رہا ہے، ملا چھوڑا دوں، تو ملا کر چھوڑنے کے لیے یہ حرام ہے۔ بندگان خدا یاد رکھو، مسجد کا متولی سیکریٹری جو فیصلے جو میاں بیوی کے کرتے ہیں، وہاں سے مال لے لیے، یہاں سے مال لے لیے، دو طرف سے بھی مال لے لیے، ملا کر چھوڑ رہے ہیں، سمجھے؟ وہ مال حرام ہے۔ یعنی کسی مظلوم کا
नाजायज फायदा उठाना ये हराम है कवी आदमी पर। जी इसी तरीके से एक झगड़ा हुआ, समझे, जंग आपस में हुई, झगड़ा आपस में हुआ। आपस में कौन है दोनों? ईमान वाले, मुसलमान है। मुसलमान का माल मुसलमान पर हराम है, मगर मुसलमान पर कुफ्फार का माल हलाल है, जबकि उससे इस्लामी जिहाद किया जाए। इस्लामी जिहाद, जंगो जिदाल हुआ, निस्बत क्या थी उसकी? इस्लाम, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान। जी वो कुफ्र के आलम में है और ये इस्लाम में, जी ईमान की हालत में। अब दोनों का झगड़ा माल की बुनियाद पर नहीं हो रहा है, इज्जत और घराने की बुनियाद पर नहीं हो रहा है, बल्कि कौन सी बुनियाद पर हो रहा है? इस्लाम की बुनियाद पर हो रहा है। फौजें हैं, ताकत है, अब वो पसपा हो गया। कौन? काफिर पसपा हो गया, शिकस्त खा गया, अब वो माल छोड़ के भाग रहा है। तो वो माल जो इस्लामी जिहाद की निस्बत से होता है, वो माल माले हराम नहीं है, माले गनीमत है। हुजूर की हयात ज़ाहिरा में भी ऐसा हुआ। तो बेईमान का माल इस्लामी जिहाद के निस्बत से अगर हाथ आता है तो वो माले गनीमत, हलाल है। बल्कि बाज उलमा ने तो उस माल को इबादत कहा, उस माल के हुसूल को बाज उलमा ने इबादत का। क्यों? जिहाद इबादत है। जिहाद करना क्या है? इबादत है। इबादत की निस्बत से माल मिला है तो वो इबादत है। बस समझ में। मगर शर्त है वहां इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सिर्फ इस्लाम और कुफ्र की निस्बत से ही जिहाद हो या मुनाकशा हो। जी अब इसी तरीके से सूद लेना हराम। जी आपस में माल हराम, माल मत खाओ, ना हक मत खाओ। क्या मतलब? तकलीफ देकर माल लेना भी हराम, सूद ब्याज ये लेना भी हराम, सूद लेना भी हराम। अब मुफ्तियों की बातें हैं, मैं इफ्ता की मंजिल में बैठूं तो बता सकता हूं। अब आपको मैं बताऊंगा तो कंफ्यूजेशन हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं कर लेना, बात लेकर के निकल जाइएगा कि हरबी काफिर अगर है, हरबी काफिर यानी वो मुल्क जिसमें मुकम्मल इख्तियार, मुकम्मल कानून कुफ्र का हो, वो मुल्क क्या है? हरम। और याद रखना, हरबी काफिर से उसका माल जायज है, मगर कब? जब अपनी खुशी से दे रहा हो, छीन कर नहीं। जब वो अपनी खुशी से दे रहा हो तो वो माल जायज है। मुसलमान अपना माल अपनी खुशी से भी दे रहा हो तब भी वो हराम। इसीलिए सूद लेना भी हराम, सूद देना भी हराम। बल्कि लिखने वाले लिखता है तो उसका उस पर भी गुनाह। दोनों के दरमियान जो बै का बयान आया था ना, जब सीढ़ी जो चल रही उसके साथ साथ और क्या है? चोरी का माल, ये भी हराम। चोरी से जो कमाई होती है वो भी हराम। जिना से जो कमाई होती है वो भी हराम। मिसाल के तौर पर खुद जानी नहीं है, खुद उस बुराई में मुब्तला नहीं है, अपने घर में, अपनी बिल्डिंग में एक हिस्सा किराए पर दिया है और उस हिस्से में वो अपना कारोबार जिना का चला रहा है, तो ये उसका अपना जाती हो गया। मगर वहां जो बुराई चल रही है वो जगह तेरी है, और तेरी जगह पर जिना का अड्डा चले,
اس کا کرایہ تجھے آتا ہے تو حرام. جوے کا بھی وہی مسئلہ ہے, زنا کا بھی وہی مسئلہ ہے, سود کا بھی وہی مسئلہ ہے. چٹیاں چلاتے ہیں جی آپ کے گھر میں رہ کر کے یہ کام ہوتا ہے. تو اب کیا ہے, ناچ گانا, سمجھے, ناچ گانے جو کرتے ہیں, جیسے آرکسٹرا ہے, شادیوں میں بلا کر اور ناچ کراتے ہیں, فلاں فلاں قسم کا کراتے ہیں, سمجھے, اس کا جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ بھی حرام ہے. ناچ گانے کے ذریعے کمانا بھی حرام, سود کے ذریعے کمانا بھی حرام, سمجھے, شراب اور جوا یا زنا کے اڈوں کے ذریعے, سمجھے, کمانا بھی کیا ہے, حرام. مال کا عیب چھپا کر دھوکہ دے کر کمانا بھی حرام. یہ مومن کی شان کے خلاف. رشوت لے کر کمانا بھی حرام. سمجھے, اسلام کی تعلیم پر اگر عمل کر لیا جائے, سمجھے, کوئی لوکاयुक्त بنانے کی ضرورت نہیں, کسی کی ضرورت نہیں. اسلام نے ایک ایسا ماحول دیا ہے, مزاج دیا ہے, جو زندگیوں کے اندر سکون پیدا کرتا ہے, ملکوں میں امن پیدا کرتا ہے. میں جہاں تک بتاؤں آپ کو, اسلامی کنٹری دنیا میں کہیں نہیں ہے, اسلامی مملکت دنیا میں کہیں نہیں ہے. مسلمانوں کی حکومتیں اپنی جگہ, تو مسلمان کا ہونا الگ ہے, اسلام کا ہونا الگ ہے. مسلمان دارالحرب کال سینٹر میں کیا ہوتا ہے, ہاں, اس میں سود آتا ہے تو حرام ہے. نہیں, وہاں ہاں بینکوں میں اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں وہ ملازمت بھی حرام ہوتا ہے, وہ معلوم. مگر بعض علماء نے یہ بتایا کہ چونکہ ہماری محنتیں اس میں کار فرما ہیں, ہماری محنت آنا ہم حاصل کر رہے ہیں, مگر اکثر علماء نے یہی کہا کہ آپ صحیح راستے میں محنت کر کے کما سکتے ہیں تو اسی راستے کو جانے کی ضرورت نہیں. مسلمان کے خوبی یہ ہے کہ مسلمان نوکر کبھی بنتا نہیں ہے, اس کا مزاج نہیں ہے. پالیسی کر کے, ڈپلومیسی کر کے نوکری کرنا مسلمان کا مزاج نہیں ہے. چلتا ہے, نوکر کر رہا ہے, ملازمت کر رہا ہے, کسی دکان میں جا کے کر رہا ہے. اگر حد سے زیادہ اس کے مزاج کے خلاف باتیں ہو جاتی ہیں تو کیا کرتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, بازاروں میں آ کر فروٹ بیچ لیتا ہے. یہ غیرت ہے اس کے پاس. مسلمان کے کا مزاج غیرت مند مزاج ہے, خوددار مزاج ہے. اوروں کے مقابلے میں اللہ نے اس کو ایمان کی دولت کی نسبت سے غیروں کی محتاجی سے نکال کے چھوڑا. مگر بعض حماقت بھی ایسی کرتے کہ ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے. کچھ بولیں گے تو تمہیں نہیں تو دوسرا, یہ کیا ہے, حماقت. سمجھے, تو بہرحال چوری کا مال وغیرہ لینا بھی کیا, کسی کا قتل کرنا تو پر ہی لینا, سپیاری لینا, یہ کیا ہے, سپیاری لینا حرام. علماء نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو قتل کرنے سے پہلے اس بات کا خوف کھاؤ کہ تم ایک مسلمان کو قتل نہیں کر رہے ہو بلکہ ایک عورت کا سہاگ گزر رہے ہو, اس کی اولاد کو یتیم کر رہے ہو, اور اس سے قوم کو کتنے فائدے ہو سکتے تھے, ان تمام فوائد میں تم رکاوٹ بن رہے ہو. ایک کا قتل نہیں ہوا, ملت کا قتل ہو گیا, ملت کی بیٹی کا قتل ہو گیا, ملت کے نونہالوں کا قتل ہو گیا, ایک کا قتل نہیں ہو رہا ہے. تو لہذا اس طریقے سے قتل کا کے ذریعے پیسہ کمانا بھی کیا ہے, حرام ہے. اچھا, حرام کام کی اجرت لینا بھی حرام ہے. جیسے شراب کا دکان ہے,
آپ شراب نہیں پیتے، شراب کی دکان آپ کی نہیں ہے، شراب آپ پیتے نہیں ہیں، مگر آپ کو کام ملا ہے شراب کی دکان میں، شراب کی دکان میں کام ملا ہے، کیا ہے جو آتا ہے اس کے سامنے وہ اس کے مانگنے پر رکھنا پڑتا ہے، بس یہ ڈیوٹی، اس ڈیوٹی کا پیسہ لینا بھی حرام ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تقوی اور نیکی میں مدد کرو ایک دوسرے کی، گناہ اور برائی سے میں کسی کی مدد نہ کرو۔ تو اس طریقے سے حرام مال کی اجرت لینا بھی، حرام کام کی اجرت لینا بھی، اس کو تو میں یہ مثال دیا، آپ کی سمجھ میں جانا ہے تو ایک آسان مثال سب کے قبولیت کی دے دیتا ہوں۔ کورٹ میں جا کر زید کے خلاف جھوٹی گواہی دینا، تجھے بریانی کھلا دیتے ہیں، تجھے آج کا ناشتہ دے دیتے ہیں، تجھے جب کا خرچ دے دیتے ہیں، معلوم ہے کہ یہ آدمی غلطی پر ہے جی، اس کا پیسہ لے کر جا کر جھوٹی گواہی دینا، یہ پیسہ لینا بھی حرام ہے جی، بات سمجھ میں آیا؟ اور وکیل ہے، وکالت کرتا، منجے وکیل ہے، وکیل وکالت کرتا ہے، وہ کہتے میرا پیشہ ہے، بہت اچھا پیشہ ہے، وکالت کرنا کسی کو انصاف دلانے کے لیے، جراح کرنا انصاف کی نسبت سے جی، یہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر وہی وکیل جانتا ہے اس بات کے، ڈاکیومنٹ دیکھتا ہے، معلوم ہے اس کو کہ یہ جو میں جو جراح کر رہا ہوں، جو میں اس وکالت کر رہا ہوں، یہ ناحق ہے، کیا قانون معلوم نہیں ہے اس کو؟ نہیں پہچان سکتا جی، پہچان سکتا ہے، اس کے باوجود اگر جھوٹا فیصلہ دلوا کر اس سے اگر پیسہ لیتا ہے تو میری محنت کی مزدوری نہیں ہے، وہ جھوٹ کو سچ بتا کر کے حاصل کرنے کی مکاری جو کیا ہے، اس مکاری کا مال ہے، اس مکاری کے مال کا مال اس پر کیا ہے؟ حرام۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ مال سے مراد صرف پیسہ نہیں، مال سے مراد صرف پیسہ نہیں، مکان بھی، غلہ بھی، سمجھے، کپڑا بھی، جانور بھی، جو بھی چیز حرام نسبت سے حاصل ہو، اس سے حاصل ہونے والا فائدہ بھی کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ مثلا ایک آدمی نے بھینس یا گائے حرام پیسوں میں خریدا، تجارت حلال ہے، برکت والی چیز ہے، جانور بیچا، آپ نے جانور خرید لیا، مگر آپ کے پاس یا زید کے پاس جو بھی پیسہ تھا وہ حرام کا تھا، تو گائے یا بھینس اس نے اس سے خرید لیا، پیسہ کون سا تھا؟ اب یہ بھینس کون سے پیسے سے خریدا؟ تو حرام پیسے سے بھینس خریدا، مگر جو بھینس کا دودھ ہے وہ بھی حرام ہے، اس گائے کا دودھ بھی حرام ہے۔ تو ان تمام وضاحتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مومن ہر بات کا لحاظ رکھے، ہر بات کا بہت قدم رکھ کے چلنا ہے، سنبھل کے چلنا ہے، کانٹوں کی سیج پر سے گزرنا ہے۔ مومن صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مومن ہو جاتا ہے نہیں، مومن ہونے کے بعد بہت ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اس کا کھانا پاک، اس کا بیٹھنا پاک، اس کا اٹھنا پاک، اس کا بولنا پاک، سمجھے، اس کی زندگی پاک، اس لیے کہ ایسا رسول ہم نے انہیں دیا ہے جو اس پر ایمان لانے والے کو تمام گندگیوں سے نکال کے پاک کر دیتا۔ تم اگر پاک نہیں ہوئے تو کیا، کس کا دوش ہے؟ ہمارا دوش ہے۔ معلوم ہوا کہ خریدی بھینس کا دودھ بھی حرام ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس بھینس کے دودھ سے جو دہی بنتا ہے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، اس دہی سے جو چھاچھ بنتی ہے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے، اس چھاچھ سے جو مسکا بنتا ہے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے،
جس مسکے سے جو بھیگ گئی گھی بنتا ہے وہی حرام. دودھ آیا کہاں سے؟ کون سی گائے؟ حرام مال سے لی. گائے حرام نہیں ہے, پیسہ اس پر جو گیا وہ حرام. ظلم سے کہیں سے پکڑ کے لا لیا, سمجھے؟ گائے آ گئی, کہیں سے بچھڑ کر کے آ گئی ہے, کہیں سے بچھڑ کر کے آ گئی ہے, میں رکھ لیا. کہیں کو رکھ لیتے؟ پہنچانے کی اگر طاقت ہے تو باندھ کے رکھو, اعلان کرو, مسجدوں میں اعلان کرو, یا نہیں تو کسی ایسی جگہ پہنچا دو جہاں اس کی پرورش کا انتظام. نہیں اللہ بھیجا سو بول کر رہے. ہاں ہاں, مگر وہاں دو باتیں ہیں. 11ویں 12ویں کرنے والا اگر سود کا دھندا کرتا ہے تو جب دوسرا کھانا حرام ہے تو یہ بھی تو حرام ہو گیا اس کا. پر وہ دعوت دے رہا آپ کو, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے پاس کیا ہے؟ کپڑے کی دکان ہے, اور ایک طرف کاروبار سود کا ہے. تو مومن سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. مگر پاک پانی اس میں ملاتا نہیں ہے نا, وہ اس سے اچھا گمان رکھ کر فاتحہ میں ایسا نہیں کرتا ہوگا, فاتحہ میں ایسا نہیں کرتا ہوگا, وہ پیسے لا کر ڈالتا ہوگا. اس گمان کے ساتھ اگر آپ چلے گئے, فتویٰ اجازت دیتا ہے, تقویٰ یہ کہتا ہے بڑے احتیاط کے ساتھ چلے. فتویٰ الگ چیز ہے, تقویٰ الگ چیز. جی کیا پوچھ؟ فلپین پارٹنر, وہ بھی پارٹنر کا مطلب نفع اور نقصان دونوں میں حصہ دار, محنت میں بھی حصے دار, سمجھے؟ سلیپنگ پارٹنر وغیرہ. اور یاد رکھ لیجئے قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یہ سب ہونے کے بعد الا ان تکون تجارہ, یہ سب حرام مال میں ہو گئے مگر آپس میں جب تجارت کر لیتے ہو, تعلقات تجارت کی نسبت سے بڑھاؤ, کمائی تجارت کی نسبت سے کرو, تو وہ تجارت جس میں رضامندی ہو. سمجھے؟ تجارت کیسی ہو؟ جس میں یہ میں دے رہا ہوں, آپ اس کو لے رہے ہیں, میں اس قیمت میں دے رہا ہوں, آپ اس قیمت پہ لے رہے ہیں, سمجھے؟ یا نہیں تو آپ کی قیمت جتنی ہے میں اپنے طرف سے اسی قیمت پر میں آپ کو مال دے رہا ہوں. یہ آپس کی رضامندی سے جو تجارت ہوگی, اس تجارت کا مال کیا ہے؟ وہ حلال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی 10 حصہ برکتوں میں سے 9 حصہ برکت تجارت میں رکھی گئی. کیا میں رکھی گئی ہے؟ تجارت. بقیات ایک حصہ, بقیہ تمام شعبوں. تجارت کو سرکار نے